سلام دوستو، شروع میں کچھ نہیں تھا، نہ روشنی نہ اندھیرا، نہ وقت نہ مکان، بس اللہ تھا، وہ جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس نے فرمایا کن اور ہونا ہو گیا۔ کائنات وجود میں آئی، کشکشاہیں، سیارے، زمین، پانی، ہوا، سب اس کے حکم سے۔ پھر اس نے مٹی سے ایک وجود بنایا انسان، اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ تب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ اور یہی سے شروع ہوئی انسان اور شیطان کی جنگ۔ یہ جنگ آج تک جاری ہے، اور اس جنگ نے سماج، تہذیب، علم اور انسان کی مقدر کو بدل دیا۔ دوستو، انسانیت کا آغاز انسان زمین پر آیا تنہا مگر باشعور۔ اس نے کانا تلاش کیا، پناہ بنائی، زبان ایجاد کی۔ یہ تھی پہلی سماجی تبدیلی۔ پھر خاندان بنے، قبیلے وجود میں آئی، لیکن ساتھ ہی حسد، ہرس اور اقتدار کا جنم ہوا۔ قابل نے حابل کو مارا اور زمین نے پہلا خون دیکھا۔ وہ خون آج بھی چیختا ہے کہ جب انسان کے اندر کا حیوان جاگے تو تہذیب مر جاتی ہے۔ وقت گزرا، انسان نے پتھروں سے دیوتا تراشے، خوف کو پوجنا سیکھا اور بھول گیا کہ وہ مٹی کا ہے مگر اس کے اندر نور الہی ہے۔ یہ دور یاد دلاتا ہے کہ انسان جب اللہ کو بھولتا ہے تو اپنی حقیقت بھی بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر اور توحید کا پیغام لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، مردوں کو زندہ کیا۔ اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی میں بدل دیا۔ مدینے کی ریاست قائم ہوئی، جہاں عدل تھا، اخلاق تھا، برابری تھی۔ یہ تھا تہذیب انسانی کا سب سے روشن لمحہ۔ اسلام نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے مگر صرف جب وہ اپنے رب کے حکم پر چلے، ورنہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ وحی کا دور تھا جہاں دل بیدار ہوئے اور روحوں کو مقصد ملا۔ پھر وہ وقت آیا جب خلافت اسلامیہ نے دنیا پر روشنی پھیلائی۔ بغداد، سمرقند، یہ علم کے قلعے تھے۔ مسلمانوں نے کائنات کو پڑھا اور علم کو عبادت سمجھا۔ ابن سینا نے طب میں انقلاب کیا، البرونی نے زمین کی پیمائش کی، اور الخوارزمی نے دنیا کو الگوریدم دیا۔ دنیا حیران تھی کہ یہ لوگ کون ہیں جو مسجدوں میں سجدے کرتے ہیں اور رصد گاہ میں ستاروں کو گنتے ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ علم تو بڑھا مگر اتحاد ٹوٹ گیا۔ ایمان کمزور ہوا اور دنیا کا لالچ غالب آیا۔ وہ امت جو دنیا کو علم دے رہی تھی خود اندھیروں میں گر گئی۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جب علم ایمان کے بغیر ہو تو وہ تباہی لاتا ہے۔ پھر وہی علم مغرب کے ہاتھ لگا، انہوں نے تحقیق کی، ترقی کی مگر روح کھو دی۔ وہ کہنے لگے ہم خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ تھی سب سے بڑی بغاوت۔ انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو طاقت دی مگر اخلاق چھین لی۔ ٹیکنالوجی آئی مگر دلوں میں وحشت پھیل گئی۔ اب انسان خود کو خدا سمجھنے لگا اور یہ بھول گیا کہ وہ پناہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا آگے بڑھی لیکن روح پیچھے رہ گئی۔ عزیز دوستو، آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی، لیکن وہ خود سے خالی ہے۔ ایک ایسا انسان جو نیند کی گولی سے سوتا ہے اور سکون کے لیکچر سے جاگتا ہے۔ دنیا کنیکٹڈ ہے مگر دل ڈسکنیکٹڈ ہے۔
ہر ہاتھ میں موبائل ہے مگر دلوں میں اندھیرا ہے۔ یہ وہ سماجی تبدیلی ہے جہاں علم بڑھا مگر حکمت مٹ گئی، جہاں طاقت بڑھی مگر انسانیت مر گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ یہ آیت آج بھی سچ ہے، 50,000 سال پہلے بھی یہی اصول تھا، آج بھی یہی ہے۔ عزیز دوستو، انسان نے زمین بدل دی، آسمان چھو لیا لیکن خود کو نہیں بدلا، اور جب تک انسان اپنی روح، اپنی نیت، اپنا دل نہیں بدلے گا دنیا کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سماج بدلتا نہیں، انسان بدلتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو زمین آسمان سب بدل جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہم سب مسافر ہیں، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس باقی رہے گا وہی جو اللہ کے لیے کیا گیا۔ عزیز دوستو، بدلو مگر اپنے رب کے لیے، کیونکہ جو اللہ کے لیے بدلتا ہے دنیا اس کے لیے بدل جاتی ہے۔